السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ میں آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقہ کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، اس آدمی کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹان ہو، چکنا صاف ستھرا چٹان ہو جس پر مٹی ہو، تو اس کو تیز بارش پہنچ جائے تو اس کو صاف کر کے صاف ستھرا چٹان بنا دیتی ہے۔ یہ بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی خرچ، صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہمیں بہت ہی قیمتی توجیہ فرمائی اور یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو اور اس کے بعد احسان جتلاتے ہو، یا جس کو آپ نے دیا ہے یا جس کے اوپر خرچ کیا اس کو کچھ تکلیف دیتے ہو، تو یہ تو آپ کے صدقہ کو ختم کر دے گا، باطل کر دے گا، صدقہ کو باطل کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے دونوں آیتوں میں یہی بات اللہ نے فرمائی دوسرے انداز میں، کہ اس سے بہتر تو کلمہ طیبہ بولتے، اچھی بات بولتے، تو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا یا جس پر خرچ کیا ان کو تکلیف دینا، یہ صدقہ کو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی بات کو سمجھانے کے لیے، کہ اس کی مثال تو وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دکھلانے کے لیے، اور اس کا ایمان اور عقیدہ کچھ نہیں ہے، اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں، لیکن دیتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہاں اس نے بھی خرچ کیا اتنا، اس نے بھی خرچ کیا اتنا، تو ریا نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کو تکلیف اور احسان سے باطل کر دینا، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ منافق کی صفات ہے۔ منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں۔ مومن اولاً اللہ کے لیے خرچ کرتا، دوم کبھی احسان نہیں جتلاتا، کبھی نہیں جتلاتا، اور جس پر خرچ کیا اگر وہ کسی موقع سے کہتا بھی ہے کہ آپ کا میرے پر کھانا، میرا کوئی احسان نہیں، سب احسان اللہ کا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کرنے والا اللہ ہے، سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں کون ہوں دینے والا؟ میں تو بہت سعادت مند ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو احسان جتلانا تو دور کی بات ہے، اگر سامنے والا کچھ احسان کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ اور تکلیف
مومن نہیں دے سکتا ہے۔ مومن تو کہیں نام نہیں لے گا کہ میں نے فلاں کو اتنا خرچ کیا، میں نے فلاں کو اتنا دیا، میں نے فلاں کے لائق، کبھی نہیں کہے گا مومن، کہیں نہیں کہے گا مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی کہا کہ یہ منافق کی صفات ہے، مومن کی صفت نہیں۔ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک چٹان ہے، چکنا سفید، اور اس چٹان پر کچھ مٹی پڑی ہوئی، اور اس تھوڑی سی مٹی میں مان لو کوئی آدمی کوئی بیج لگاتا ہے، کوئی بیج لگاتا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن آپ کے اندر اخلاص نہیں، احسان جتلانا ہے، تو جیسے اس مٹی میں کوئی بیج لگاتا ہے، اور جب بارش آتی ہے سب مٹی ادھر سے ادھر ادھر جاتی ہے، چٹان میں کچھ صاف ہوتا ہے، بیج کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ بیج لگتا ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ خرچ کر کے احسان جتلاتے ہو نا، ویسے یہ خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ایسے ہی ہے۔ فَطَلَقَهُ سَلْدًا، اب ان کے پاس طاقت میں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے، کچھ بھی چاہے کر لیں، نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے معاملے کو کہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا اور اس پر تکلیف دینا کتنا نقصان دہ، کتنا نقصان دہ۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ تو خوب کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے، ظاہری خرچ کرو، باطنی خرچ کرو، چھپا کر دو، ظاہر کر کے دو، لیکن ہر حال میں نیت خالص ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهي خیر لکم۔ صدقات کو اگر ظاہر کر کے دو، اور خاص طور سے اس مقصد سے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض مواقع پر اور بہت سارے مواقع پر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو صحابہ نے سب کے سامنے لا کر کے دیا تاکہ لوگوں کو جوش پیدا ہو، لوگ بھی دیں۔ تو اگر لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر کے کسی کو بند مٹھی کسی کی مدد کر دیتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، ظاہر کر کے، چھپا کر کے، کوئی بات نہیں، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ کبھی کسی موقع سے قطعی طور سے احسان جتلانے کی بات نہیں ہونی چاہیے، تکلیف دینے کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے بہتر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں میرے بھائیو۔ صدقہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، حادثات ٹلتے ہیں، انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا اس کی بڑی ترغیب ہے، اور اس کے کیا اوصاف، اس کی صفات، اس کی شرطیں کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں نفاق سے بچائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔